العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوصل ميم الجمع قبل الضمير المتصل على الأصل فإن وقع قبل ساكن فلا يوصل لاجتماع الساكنين ويسكن عن حفص قبل متحرك غير الضمير مبالغة للتخفيف ولكثرة الدور. جی، اور اس کے اوپر کی عبارت وَيُوصَلُ هَاءُ الضَّمِيرِ، یہاں سے سبق باقی ہے. وَيُوصَلُ هَاءُ الضَّمِيرِ عَلَى الْأَصْلِ إِلَّا إِذَا كَانَ مَا بَعْدَهُ سَاكِنًا لِإِجْتِمَاعِ السَّاكِنَيْنِ أَوْ مَا قَبْلَهُ سَاكِنًا لِلْخِفَّةِ إِلَّا فِيهِ مُهَانَةٌ عَنْ حَفْصٍ فَصِلَتُهُ لِلِاتِّبَاعِ كَسُكُونِ أَرْجِهِ وَفَأَلْقِهِ عَنْهُ أما اختلاس يرضه لكم عنه فلأن أصله يرضاه. ويوصل ميم الجمع قبل الضمير المتصل على الأصل فإن وقع قبل ساكن فلا يوصل لاجتماع الساكنين ويسكن عن حفص قبل متحرك غير الضمير مبالغة للتخفيف ولكثرة الدور. یہاں سے صاحب کتاب ہائے ضمیر کے صلہ کے سلسلے میں جو ہے قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ ہائے ضمیر میں صلہ کیا جائے گا اصل کے مطابق. اور آپ کو اس کی وجہ معلوم ہے ہائے ضمیر میں صلہ کرنے کی کہ ضمہ ہے، اور ضمہ کے اندر جو ہے واو مدہ کو بڑھا دیں گے تو یہ اشباع ہو جائے گا، یہ صلہ ہو جائے گا تاکہ ہائے ضمیر ظاہر ہو سکے. اور ہائے ضمیر کا اصل اعراب بھی کیا ہے؟ ضمہ ہے. تو ہائے ضمیر میں صلہ کیا جائے گا قاعدے کے مطابق، اور الا اذا کان ما بعدہ ساکنا لاجتماع الساکنین، مگر صلہ نہیں کیا جائے گا جبکہ اس ہائے ضمیر کا ما بعد ساکن ہو. کیوں؟ لاجتماع الساکنین، اجتماع ساکنین کی وجہ سے. جی، تو آپ کو معلوم ہے کہ ہائے ضمیر میں صلہ کیوں ہوتا ہے، کہ ہائے ضمیر یہ کیا ہے؟ خفیف حرف ہے، چھپ جاتا ہے، اس کے اندر پوشیدگی کی صلاحیت ہے. تو جو اس کی پوشیدگی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ صلہ کیا جاتا ہے. جی، اب اس کے علاوہ جو ہا ہوتی ہے وہ 4 قسم کی ہوتی ہے. ایک ہا تو وہ ہوتی ہے جو ہائے ضمیر ہوتی ہے، اور ہائے ضمیر ہی کا دوسرا نام ہائے کنایہ بھی ہے، جیسے کہ شروع میں آپ کو بتایا تھا. اور دوسری ہائے سکتہ ہوتی ہے. ہائے سکتہ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے قرآن کریم میں مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، تو سلطانیہ اصل میں کیا تھا؟ سلطانی تھا. اور یا کیا ہے؟ ضعیف حرف ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے آخر میں ہا کو بڑھا دیا گیا ہے، اس کو ہائے سکتہ کہتے ہیں. جی، اور تیسری جو ہا ہوتی ہے وہ ہائے تانیث ہوتی ہے. اور ہائے تانیث کس کو کہتے ہیں؟ جو تانیث کی علامت ہوتی ہے اور کلمے کے اسم کے آخر میں لاحق ہوتی ہے، جیسے نعمتن، جنتن، جو وقف میں ہا سے بدل جاتی ہے. اور چوتھی جو ہا ہوتی ہے وہ لام کلمے کی ہوتی ہے. کس کی؟ لام کلمے کی. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ 4 قسم کی کیا ہوتی ہے؟ ہا ہوتی ہے. لیکن ان چاروں قسم کی ہاؤں میں سے صرف جو ہے ہائے ضمیر اور ہائے کنایہ ہی میں صلہ ہوتا ہے، اور دیگر ہا میں نہیں ہوتا ہے. حالانکہ جب ہا کے اندر پوشیدگی کی صلاحیت ہے تو ہر ہا کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ صلہ ہونا چاہیے. لیکن ہر ہا میں صلہ نہیں ہوتا، صرف ہائے ضمیر میں ہی ہوتا ہے. اب دیگر ہا میں صلہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہائے سکتہ جو ہوتی ہے وہ تو آخری حرف کی حفاظت کے لیے ہی ہوتی ہے، اور وہ اصلاً کیا ہوتی ہے؟ مالیہ، مالی سے مالیہ ہوتی ہے، یا کے بعد ہے. تو اصلاً ہا وہ کیا ہوتی؟ ساکن ہوتی، اور ہائے ساکنہ میں صلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور نعمتن میں بھی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہائے تانیث ہوتی ہے، تائے تانیث، یہ وقفاً ہا سے بدل جاتی ہے، اس میں تغیر ہوتے رہتا ہے،
اور جو ہے وصل میں وہ تا پڑی جاتی ہے، اس لیے اس کے اندر بھی صلہ ممکن نہیں ہے، اور جو اصل لام کلمے کی ہا ہوتی ہے اس میں بھی صلہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے یفقہو اگر جو ہے اس کو فعل مضارع جو ہے تو فعل مضارع یفقہو میں اگر صلہ کریں گے تو یفقہو سے وہ یفقہو ہو جائے گا، تو اب پتہ نہیں چلے گا کہ یفقہو جو ہے یہ صلہ والا واو ہے یا جو ہے یفقہو کیا ہے یہ جمع کا ہے، تو اس طریقے سے اس کی اصل کیا ہو جائے گی، مشتبہ ہو جائے گی۔ اس وجہ سے ان ہاءات کے اندر صلہ نہیں ہوتا ہے، اور صرف جو ہے ہائے کنایا یا ہائے ضمیر میں کیا ہوتا ہے، صلہ ہوتا ہے۔ اب قاعدہ بیان کیا کہ ہائے ضمیر میں صلہ کیا جائے گا اصل کے مطابق، لیکن جب ہائے ضمیر کا مابعد ساکن ہو تو اس وقت صلہ نہیں کریں گے، کیوں؟ اجتماع ساکنین کی وجہ سے، سمجھے؟ تو اب یہاں پر جو ہے 4 صورتیں بنتی ہیں، ہائے ضمیر کے ماقبل اور مابعد کو لے کر 4 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ کہ دونوں طرف کیا ہو، متحرک ہو، ہائے ضمیر کا ماقبل بھی متحرک ہو اور ہائے ضمیر کا مابعد بھی متحرک ہو۔ جیسے انہو ہوا، تو انہو ہوا میں ہو ضمیر کا مرجع، ہو ضمیر کے ماقبل نون مفتوح ہے یعنی متحرک ہے، اور ہوا کا ہا بھی کیا ہے، متحرک ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ دونوں طرف کیا ہو، ساکن ہو، جیسے من حسمہ، اب من حسمہ میں نون کے ماقبل جو ہے وہ بھی کیا ہے، ساکن ہے، نون کے ماقبل بھی کیا ہے، نون ساکن ہے۔ جی نیٹ بند کر دیتا ہوں، جی تو من حسمہ میں ہائے ضمیر کا ماقبل بھی کیا ہے، ساکن ہے، اور حسمہ میں جب ملائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ سین بھی ساکن ہے، دونوں ساکن ہیں۔ اور تیسری صورت یہ کہ ماقبل تو متحرک ہو لیکن مابعد کیا ہو، ساکن ہو، جیسے بھی ہلا کہ ہائے ضمیر کا ماقبل با مکسور ہے اور اس کا مابعد لام تعریف کا وہ ساکن ہے۔ اور چوتھی صورت مابعد متحرک ہو اور ماقبل کیا ہو، ساکن ہو، جیسے فیہ ہدا کہ فیہ میں ہائے ضمیر کے ماقبل یا ساکن ہے اور اس کا مابعد کیا ہے، متحرک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہائے ضمیر میں اصل کیا ہوگا، صلہ ہوگا، لیکن کب صلہ نہیں ہوگا، جبکہ اس کا مابعد کیا ہو، ساکن ہو، یا اس کا جو ہے ماقبل کیا ہو، ساکن ہو، تو اس وقت جو ہے صلہ نہیں ہوگا اجتماع ساکنین کی وجہ سے۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ جبکہ اس کا مابعد ساکن ہو تو اس وقت صلہ نہیں ہوگا اجتماع ساکنین کی وجہ سے۔ تو اگر اب جو ہے صلہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس صورت میں کیا ہو جائیں گے، 2 ساکن جمع ہو جائیں گے۔ کتنے ساکن جمع ہو جائیں گے، 2، تو اس وجہ سے جو ہے اس وقت اس میں صلہ نہیں ہوگا۔ جی پھر اس کے بعد جو ہے او ما قبلہ ساکنن، جبکہ ہائے ضمیر کا ماقبل ساکن ہو تو تخفیف کی غرض سے سوائے فیہ مہانہ کے امام حفص کے نزدیک پس فیہ مہانہ کا صلہ بوجہ روایت، جیسا کہ امام حفص سے ارجی اور فالقی میں جو ہے ہا کا سکون کیا ہے، بوجہ روایت ہے۔ تو اب یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ما قبلہ ساکنن، کہ اس کا ماقبل کیا ہو، ساکن ہو، یعنی ماقبل ساکن مابعد متحرک ہو تب بھی صلہ نہ ہوگا، جیسے فی ہدا، سمجھے؟ اور فیہ مہانہ میں جو صلہ ہوا ہے اس کی الگ الگ جو ہے وجہ بیان کی جاتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ فیہ مہانہ میں جو وعید بیان کی جا رہی ہے اس کی طرف کیا ہو جائے، اشارہ ہو جائے، اس وجہ سے اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے، صلہ کیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے فیہ مہانہ میں 2 لغتوں کو بھی کیا کیا ہے، جمع کیا گیا ہے، کہ صلہ والی بھی لغت ہے اور ترک صلہ والی بھی لغت ہے، تو یہاں پر صلہ کر کے جو ہے صلہ والی لغت کو بھی کیا کیا گیا، اس پر بھی عمل کر لیا گیا ہے۔ اور دوسری جو وجہ ہے یعنی نقلی وجہ یہ ہے کہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ سے فیہ مہانہ میں جو ہے صلہ ثابت نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں پر جو ہے صلہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ وَيُسْكَنُ عن حفص قبل متحرک غیر الضمیر مبالغتاً، نہیں اس سے پہلے والا سمجھو، فصیلۃ الالتباء کالسکون ارجی وفالقی عنہ،
جیسے کہ ارجی اور فالقی کا سکون امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بوجہ روایت ہے کہ ارجی اور فالقی، یعنی یہاں پر جیسے کہ ابھی آپ نے قاعدہ پڑھا کہ ہائے ضمیر کا ما قبل جب مکسور ہو تو ہائے ضمیر کیا ہوتی ہے؟ مکسور ہوتی ہے، تو ارجی اور فالقی کے بجائے کیا ہونا چاہیے تھا؟ ارجی ہی ہونا چاہیے تھا اور فالقی ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن خلاف قاعدہ یہاں پر ہا کیا ہے؟ ساکن ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ارجی اصل میں ارجی ہی تھا اور فالقی اصل میں کیا تھا؟ فالقی ہی تھا، لہذا یہاں پر جو ہے یا کو کیا کر دیا گیا؟ حذف کر دیا گیا، اور یا کی جگہ پر کون آ گیا؟ ہا آ گئی، تو چونکہ یا جو حذف ہو گئی اس کی جگہ پر ہا آ گئی تاکہ وہ یا ساکن تھی، اس لیے ہا کو بھی کیا کر دیا گیا؟ ساکن رکھا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ارجی اور فالقی میں یہ جو ہا ہے یہ ہا ساکن ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے ان دونوں جگہ پر خلاف قاعدہ جو ہے ہائے ضمیر کو ساکن ہی پڑھا گیا ہے، یعنی بوجہ روایت۔ تو ایک جواب تو آپ کے سامنے نقلی آ گیا کہ ارجی اصل میں ارجی ہی تھا اور فالقی اصل میں کیا تھا؟ فالقی ہی تھا، تو اس وجہ سے جو ہے دونوں میں یعنی ہا جو ہے یا کو حذف کر دیا، اس کی جگہ ہا آیا، اور یا ساکن تھا اس لیے اس کی جگہ پر ہا آنے والی کو کیا کر دیا گیا؟ ساکن کر دیا گیا۔ تو ارجی اور جو ہے اسی طریقے سے القی دونوں میں ہائے ضمیر کیا ہوگی؟ ساکن ہوگی۔ اور دوسری وجہ یہی ہے کہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ سے یہاں پر ان دونوں جگہ پر ہا کو جو ہے ساکن پڑھنا ہی ثابت ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اما اختلاس یرضہ لکم عنہ فلأن اصلہ یرضاہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جیسے کہ ابھی آپ نے قاعدہ پڑھا کہ ہائے ضمیر کا ما قبل اور ما بعد جب دونوں کیا ہو؟ متحرک ہو، تو اس صورت میں ہائے ضمیر میں کیا ہوتا ہے؟ صلہ ہوتا ہے، اور یرضہ لکم میں اب صلہ نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو اس کی جو ہے ایک وجہ تو یہی ہے کہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے ایسے ہی کیا ہے؟ ثابت ہے، یعنی بغیر صلہ کے، لہذا ہم بغیر صلہ کے پڑھیں گے، بھلے ہی قاعدہ پایا جا رہا ہو، لیکن اصل تو کیا ہے؟ اتباع روایت ہے، اور روایت میں ترک صلہ، لہذا ہم صلہ نہیں کریں گے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا جواب جو ہے یہ دیا گیا ہے جو خود صاحب کتاب نے بھی دیا ہے کہ فَلِأَنَّ أَصْلَهُ يَرْضَاهُ، کہ يَرْضَهُ لَكُمْ، يَرْضَهُ اصل میں جو ہے يَرْضَاهُ تھا، کیا تھا؟ يَرْضَاهُ تھا، رضی يرضا سے، یرضا یہ فعل مضارع اور ہو ضمیر ہے يَرْضَاهُ، لیکن یہاں پر الف کیا ہو گیا ہے؟ حذف ہو گیا ہے۔ جب الف حذف ہو گیا تو اصلاً يَرْضَاهُ تھا، اور ہائے ضمیر کا ما قبل کیا ہے؟ ساکن ہے، اور قاعدہ ہے کہ جب ہائے ضمیر کا ما قبل ساکن ہو تو اس وقت جو ہے ہائے ضمیر میں صلہ نہیں ہوتا، لہذا اب یہاں پر صلہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کو بغیر صلہ کے یرضہ لکم پڑھیں گے۔ جی آگے بیان کیا کہ وَيُوصَلُ مِيمُ الْجَمْعِ قَبْلَ الضَّمِيرِ الْمُتَّصِلِ عَلَى الْأَصْلِ، اور میم جمع میں صلہ کیا جائے گا ضمیر متصل سے پہلے، علی الاصلی اصل کے مطابق، قاعدے کے مطابق، اس لیے کہ میم جمع کا اصل اعراب کیا ہے بھئی؟ ضمہ ہے، اور ضمہ میں صلہ ہوگا۔ جیسے سمیتمہا میں سمیتموہا پڑھیں گے اس کو، اور رأیتمہو کے بجائے کیا پڑھیں گے؟ رأیتموہو پڑھیں گے، ضمیر متصل سے پہلے، قاعدے کے مطابق میم جمع میں صلہ کیا جائے گا، جیسے سمیتمہا سے سمیتموہا، اور اسی طریقے سے رأیتمہو سے رأیتموہو، تو رأیتمہو تھا لیکن میم جمع میں کیا کیا گیا؟ صلہ کیا گیا۔ طلقتمہن تھا لیکن طلقتموہن، یہاں پر ضمیر سے پہلے واقع ہو رہا ہے، اس لیے میم جمع میں کیا کیا گیا ہے؟ صلہ کیا گیا ہے۔ جی تو اس کے بعد کہہ رہے ہیں فَإِن وَقَعَ قَبْلَ سَاكِنٍ، اگر یہ میم جمع وقع میں ہوا ضمیر کا مرجع میم ساکن کی طرف، یعنی میم جمع کی طرف کیا ہے؟ لوٹ رہا ہے، یا اور اگر یہ میم جمع ساکن کے ما قبل کیا ہو؟ واقع ہو، ساکن کے فَإِن وَقَعَ قَبْلَ سَاكِنٍ، اگر یہ میم جمع ساکن کے پہلے واقع ہو، فَلَا يُوصَلُ، تو ہائے ضمیر میں صلہ نہیں کیا جائے گا،
کیوں نہیں کیا جائے گا؟ لاجتماعی ساکنین، اجتماعی ساکنین کی وجہ سے، اجتماعی ساکنین کی وجہ سے۔ جی، تو اب یہاں پر میم جمع میں، یعنی میم جمع کے ماقبل جب ساکین ہو تو اس صورت میں، یعنی میم جمع ہو اور میم جمع ساکن کے ماقبل واقع ہو تو اس صورت میں جو ہے صلہ نہیں کیا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر علیکم الصیام، تو علیکم الصیام میں میم جمع ہیں، اور میم جمع کو جب ہم کیا کریں گے؟ الصیام سے ملائیں گے تو اس صورت میں دو ساکن جمع ہو جائیں گے۔ کیسے کہ علیکم صلہ والا واو اور اس کے بعد صاد ساکن، دو ساکن جمع ہو جائیں گے۔ تو اجتماعی ساکنین کیا ہے؟ ثقالت کا باعث ہے، اس وجہ سے ایسی صورتوں میں میم جمع کا صلہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ بغیر صلہ کے اس کو پڑھا جائے گا۔ جی، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وَيُسْكَنُ عَنْ حَفْصٍ قَبْلَ مُتَحَرِّكٍ غَيْرِ الضَّمِيرِ مُبَالَغَةً لِلتَّخْفِيفِ وَلِكَثْرَةِ الدَّوْرِ، اور میم جمع کو ساکن پڑھا جائے گا یا رکھا جائے گا، اور میم جمع کو ساکن رکھا جائے گا کب؟ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قبل متحرکن، متحرک سے قبل، جبکہ وہ متحرک جو ہے ضمیر کے علاوہ ہو، مبالغۃ للتخفیفی، تخفیف میں مبالغے کے لیے، ولکثرت الدوری، اور کثیر الدور یعنی کثیر الاستعمال ہونے کی وجہ سے۔ جیسے الم ترى، یس معاف کیجیے، الم ترى نہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو علیہم ولا الضالین ہے۔ اسی طریقے سے صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم غیری، علیہم غیری میں بھی جو ہے اس طریقے سے میم جمع میں صلہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو ساکن رکھا جائے گا متحرک سے پہلے، مبالغۃ للتخفیف، اس لیے کہ جو یعنی تخفیف کے لیے، اس لیے کہ ضمہ کیا ہے؟ اثقل الحرکات ہے، لہذا ضمہ کے بجائے کیا کیا جائے؟ میم کو ساکن کر دیا جائے تاکہ کوئی حرکت پڑھنا ہی نہیں پڑے۔ تو سکون میں کیا ہے؟ سکون ہے، اس وجہ سے اس کو کیا کیا جائے گا؟ ساکن رکھا جائے گا، للتخفیفی، سہولت کے لیے۔ اور دوسری وجہ جو ہے میم جمع کو ایسے موقع پر ساکن پڑھنے کی، وَلِكَثْرَةِ الدَّوْرِ، میم جمع کے ایسے موقع پر کثیر الاستعمال اور کثیر الوقوع ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ ایسی میم جو ہے قرآن کریم میں بے شمار واقع ہیں، ایسی میمیں قرآن کریم میں کیا ہیں؟ بے شمار واقع ہیں۔ جیسے ابھی آپ کو مثال دی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط الذین انعمت علیہم غیری، علیہم غیری میں علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر علیہم ولا الضالین، تو علیہم ولا الضالین میں بھی صلہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، اس میں بھی میم جمع میں صلہ نہیں ہوگا۔ تو ایسے جتنے بھی مواقع ہوں گے وہاں پر میم جمع میں صلہ نہیں ہوگا۔ اور اس سے پہلے والا جو قاعدہ بیان کیا کہ میم جمع کا ما بعد یعنی اگر ساکن ہو تو اس صورت میں بھی جو ہے صلہ نہیں ہوگا، اجتماعی ساکنین کی وجہ سے۔ جی، اب اس کے بعد صاحب کتاب، دیکھیے صاحب کتاب علیہ الرحمہ نے صفات لازمہ سے فراغت کے بعد صفات عارضہ کو جہاں بیان کرنا شروع فرمایا تھا، وہاں پر صفات عارضہ کے 4 اسباب بیان کیے تھے اجمالاً۔ پہلا سبب اما عارضها صفت لازمۃ، اور دوسرا اما عارضها و اما اتصال حرف بحرف موجب لها، اور تیسرا جو ہے بیان کیا تھا و اما اتصال حرف بحرف، اور تیسرا جو ہے بیان کیا تھا و اما وضع الکلمتی۔ تو یہ کتنے ہو گئے تھے؟ 4 اسباب ہو گئے تھے۔ کتنے؟ 4۔ پہلا سبب بیان کیا تھا
جو ہے صفت لازمہ صفت عارضہ کے لیے کیا بنے؟ سبب بنے. اور دوسرا جو ہے اتصال حرف بحرف، اتصال حرف بحرف. اور اسی میں سے جو ہے ایک یہ بیان کیا تھا وہ اما الخفاء الموجب للظہور، کہ حرف کے اندر پوشیدگی کی صلاحیت کا ہونا جو اس کے ظہور کا سبب بنے. تو یہ تین اسباب، یعنی وہاں تو چار اسباب اجمالاً بیان کیے، لیکن پھر تفصیل کے ساتھ ہر جو ہے سبب کو بیان کیا ہے. یعنی وہاں جن ترتیب سے اجمال میں بیان کیا تھا اسی ترتیب سے تفصیل بیان کر رہے ہیں. تو یہاں تک صاحب کتاب صفات عارضہ کے جو چار اسباب ہیں ان میں سے تین اسباب کی مکمل تفصیل بیان کر چکے ہیں، فارغ ہو چکے ہیں. اب یہاں سے جو چوتھا اور آخری سبب ہے وہ اما وضع الکلمتی، تو یہاں سے صاحب کتاب آخری اور چوتھے جو ہے سبب کو صاحب کتاب علیہ الرحمہ صفات عارضہ کے بیان کر رہے ہیں. وہ اما وضع الکلمتی سے جی. تو اب یہاں سے چونکہ ایک مستقل جو ہے باب اور عنوان شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ اب اس کو آئندہ ہم سبق میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.